لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں نون لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ آپ ایک کیس مجھے بتا دیں جس میں نن ریزیڈنٹ پاکستانیز نے آ کے کورٹ کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار ہوا ہو۔ ایک کیس پاکستان کی سن 47 سے لے کے آج تک کہہ رہے ہیں۔ یہ اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ جب کہتے ہیں نا کہ جی یہ سچے ہوتے تو یہ کرتے اور یہ کرتے، اس سے زیادہ سچائی کیا ہو سکتی ہے کہ خود آ کے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ اور اگر عمران خان یا میڈیا یا کوئی بھی بتاتے ایک انسیڈنٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ جب آپ 30 سال یا 40 سال یا 20 سال یا 10 سال پرانے جب شواہد مانگیں گے تو اس میں بہت سی دفعہ جن لوگوں سے آپ کو وہ ایویڈنس یا وہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ اس میں اس کی ریکلیکشن کرنا، اس کا ایویڈنس حاصل کرنا، بیکاز لا کے حساب سے آپ کو 10 سال یا 7 سال سے پرانا ایویڈنس رکھنا ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ لنڈن سے کوئی چیز نکلوانے کی کوشش کریں گے تو ان کے پاس ایویڈنس ہوگا ہی نہیں، کیونکہ لا کے حساب سے ان کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے۔ تو آپ اس کے باوجود، اس سب مشکلات کے باوجود، ہم نے تمام ڈاکومنٹس وہ جو کہتے تھے نا یہ ڈاکومنٹس کی نہیں پیش کرتے، ہم نے تمام ڈاکومنٹس سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہیں۔ اور وہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں۔ اس سے پہلے میں صرف ایک اور تفریق کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ڈاکومنٹس جمع کرا دیے اور جب پاکستان تحریک انصاف نے کہتا ہے کہ ہم نے ڈاکومنٹس جمع کرا دیے تو اس میں ایک بنیادی ڈفرنس ہے۔ اور وہ ڈفرنس ہے کہ ہمارے جتنے ڈاکومنٹس ہم نے جمع کیے ہیں وہ تمام لیگل ہیں، تمام نوٹرائزڈ ہیں، تمام پر سٹیمپس لگی ہوئی ہیں، بیکاز یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ جو ہم ڈاکومنٹ جمع کرائیں گے وہ 100% اوتھینٹک ہوں گے، نوٹرائزڈ ہوں گے، سٹیمپڈ ہوں گے۔ ایک میں صرف آپ کو اگزامپل بتا دیتا ہوں کہ کس قسم کے ڈاکومنٹ جو ہم سٹیمپ کی بات کر رہے ہیں، کہ وہ ہم نے ہر طرح سے سگنیچرز کے حوالے سے اس کی ویریفیکیشن، یہ اس قسم کے یہ ڈاکومنٹ ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوٹرائزڈ ہے۔ اور پی ٹی آئی نے جو ڈاکومنٹس جمع کیے ہیں ایک بھی اوتھینٹک ڈاکومنٹ نہیں ہے، اور اس کی گواہی خود پی ٹی آئی والوں نے کل، اگر آپ شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام دیکھیں تو فواد چودھری صاحب سے جب یہ کہا گیا کہ یہ آپ کون سے ڈاکومنٹس ہیں جس کو آپ ویریفائی بھی نہیں کر سکتے جو آپ نے جمع کیے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے تو جو ڈاؤن لوڈ کیے یا جو ہمیں ملے ہم نے آگے دے دیے۔ مطلب آپ پٹیشنر کبھی سپریم کورٹ میں آج تک کبھی گیا ہوگا کہ آپ ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہی نہیں کی ہوئی، ڈاکومنٹس کی اوتھینٹسٹی بھی نہیں کی ہوئی، کوئی ڈاؤن لوڈ کر کے کر دیا، کسی اخبار والے نے بھجوا دیا، وہ ساتھ میں جمع کرا دیا۔ تو یہ بنیادی ڈفرنس ہے جو کہ میرا خیال ہے میڈیا کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے ڈاکومنٹس جو ہیں تمام نوٹرائزڈ ہیں، تمام ڈاکومنٹڈ ہیں، تمام ویریفائڈ ہیں، چاہے وہ بینک کے ڈاکومنٹس ہیں، چاہے وہ لنڈن کے کسی اٹارنی کے ڈاکومنٹس ہیں، یا پاکستان کے ڈاکومنٹس ہیں، یا ابو دھابی کے یا دبئی کے یا کہیں کے ڈاکومنٹس ہیں۔ سو ایک تو یہ بنیادی ڈفرنس ہے۔ دوسرا جو ایک میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈاکومنٹس ہم نے جنرلی اس کی ظاہر ہے تفصیلات جو ہیں وہ ہمارے لائر جو ہیں وہ کورٹ میں اس کی کمپلیٹ تفصیلات بھی بتائیں گے تاکہ ہم اپنے کیس کو اسٹیبلش کر سکیں اور یہ پوری دنیا کو بتا سکیں کہ پرائم منسٹر نواز شریف اور ان کی فیملی نے جو بھی کاروبار کیے ہیں، چاہے وہ لنڈن میں فلیٹس ہیں، چاہے وہ دبئی میں اسٹیل مل ہے، چاہے وہ جدہ میں اسٹیل مل ہے، وہ قانونی طور پر کی گئی ہے، اس کے لیے یہاں سے پیسہ کبھی 70s میں بھی نہیں بھیجا گیا۔ سو وہ جو پوری منی ٹریل ہے پچھلے 40 سال کی، وہ ہم نے جمع کروا دی ہے۔ اور میں پھر یہ کہتا ہوں، پھر چیلنج کرتا ہوں کہ ایک خاندان یا ایک پولیٹیکل لیڈر یا کسی انڈیویجول آج تک اتنی اسکروٹنی نہیں ہوئی ہوگی، اور وہ بھی ایک ہائیسٹ کورٹ آف پاکستان میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اپنے رائٹس کو فورگو کرتے ہوئے، چاہے وہ نن ریزیڈنٹس کے حوالے سے ان کے بیٹوں کے تھے، چاہے وہ پرائم منسٹر کے اپنے حوالے سے تھے، وہ تمام رائٹس فورگو کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں آئے ہیں اور 3 جنریشنز کا جواب دے رہے ہیں، ایک ڈاکومنٹ جمع کرا رہے ہیں۔ سو جو بنیادی کئی ڈاکومنٹس سے، ایک تو اوور آل میں نے جس طرح بتایا کہ منی ٹریل، اس میں تمام تفصیلات ہیں، چاہے وہ ابو دھابی دبئی کے حوالے سے یا جدہ کے حوالے سے، لنڈن کے حوالے سے، وہ تمام تفصیلات اس میں موجود ہیں۔
دوسرا ایک ڈاکومنٹ جو کہ بہت بنیادی ہے اور ہم سمجھتے ہیں اس کیس میں جو سینٹرل ایک فوکل پوائنٹ ہے، بیکاز پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اپارٹمنٹس کی اونرشپ کس کی ہے. تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ اونرشپ جو ہے بینیفیشل اونر اس کی مریم نواز ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بینیفیشل اونر جو ہے حسین نواز ہیں. یہی بنیادی فرق ہے نا. اور اسی کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں ان کا صرف تعلق ایز اے ٹرسٹی ہے، اور وہ یہ ڈاکومنٹ ہے جو ہم نے جمع کرایا ہے. یہ تو اس کا کورنگ نوٹ ہے، اس کے ساتھ جس طرح میں نے کہا یہ نوٹرائزڈ ہے، یہ پوری تفصیلات دیتے ہیں. 2006 فیبری میں سائن ہوا ہے، اور یہ تمام جو رسپانسبلٹیز ہیں ایز اے ٹرسٹی، ایز اے بینیفیشل اونر حسین نواز کے حوالے سے، ٹرسٹی ایز مریم کے حوالے سے، یہ تمام تفصیلات اتھینٹک سائن نوٹرائز جو ہیں آج ہم نے جمع کر دیے ہیں. یہ سینٹرل فوکل پوائنٹ تھا، بیکاز اس کو اگر آپ جب آپ پروو کر دیں گے کہ شی از اونلی اے ٹرسٹی، تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا کیس دھڑام سے گر جائے گا. وہ تو شروع سے کوئی اس کا وہ تھا ہی نہیں کوئی چانس سکسیسفل ہونے کا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ڈاکومنٹ جمع کیے ہیں اس میں ہم نے ایک ڈاکومنٹ جمع کیا ہے منروا کے حوالے سے، کیونکہ اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ریپیٹڈلی کنسسٹنٹلی یہ کہا گیا کہ منروا نے یہ کہا تھا کہ جی یہ بینیفیشل اونر ہے مریم نواز. ہم نے ڈاکومنٹ جو جمع کیا ہے اس میں ہم نے کلیئرلی ان کی طرف سے یہ کنفرمیشن، اتھینٹک کنفرمیشن کی ہے کہ ہم نے یہ ڈاکومنٹ جو پچھلے 9 مہینے سے لہرایا گیا یہ ہمارا نہیں ہے. تو یہ تو خود میں نے آپ کو کہا نا، آپ فواد چودھری کا کل شاہ زیب کے ساتھ انٹرویو سن لیں کہ ہم کوئی رسپانسبلٹی نہیں لیتے اپنے ڈاکومنٹ جو ہم نے جمع کرائے ہیں. مطلب آپ کیجولنس دیکھیں، یہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو پاکستان پر حکومت کرنا چاہتی ہے، اور جن کے پاس 9 مہینے موجود تھے. 9 مہینے میں انہوں نے ڈاکومنٹس جو جمع کرائے ہیں، ان کے سپوکس پرسن کل رات یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی رسپانسبلٹی نہیں لیتے ہیں کہ وہ اتھینٹک بھی ہیں. تو پھر آپ نے کیس کس بیسس پر کیا تھا؟ پوری قوم یہ پوچھنے کے لیے حق بجانب ہے کہ آپ نے کیس کس بیسس پر کیا تھا؟ آپ کیوں سڑکوں پر آئے تھے؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں آفٹر 9 months جنوری 2017 میں کہ ہم کوئی رسپانسبلٹی نہیں لیتے کسی ڈاکومنٹ کی جو آپ نے دیے ہیں. پٹیشنر آپ ہیں، آپ کو ویریفائی کرنا تھا، آپ کو اتھینٹیکیٹ کرنا تھا، آپ کو نوٹرائز کرانا تھا، لیکن آپ نے نہیں کرایا. آپ نے جو ڈاؤن لوڈ کیا آپ نے آگے دے دیا. سو یہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، جس کا منروا کا بھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ بھی بالکل شٹر کر دیتا ہے. اور یہ میڈیا کا اب کام ہے کہ پلیز انڈرسٹینڈ کہ یہ کیس تھا کیا. یہ کیس تھا منی لانڈرنگ کا، یہ کیس تھا ٹیکس ایویژن کا، یہ کیس تھا نن ڈکلیریشن آف ایسٹس کا، یہ کیس تھا کہ آپ نے 90s میں اپارٹمنٹس خریدے ہیں. یہی کیس تھا نا، اسی کا شور مچاتے تھے پچھلے 9 مہینے سے. ایک بھی چیز not one they have come to prove. ایک میں صرف لاسٹ میں جو ایک اور ڈاکومنٹ ہم نے جمع کرایا ہے وہ التوفیق کیس کے، فیمس التوفیق کیس، جس کے عمران خان، اعتزاز احسن اور وہ جو ہمارے فیمس محبوب چینلز ہیں ان کے اینکرز ایسے لے راتے تھے 9 مہینے سے. اس کا جو ڈاکومنٹ ہم نے جمع کرایا ہے کہ اس میں، اور ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی آپ اس کی فائنڈنگ تو بتا دیں. وہی شہزی نقوی نے ایک ڈاکومنٹ دیا ریٹن کہ میرا الزام غلط تھا، کہ میرا الزام غلط تھا، اور میں نے جو لیا تھا یہ رحمان ملک کے ایک ڈاکومنٹ سے پک کیا تھا. اور وہ ایک بنی ہوئی تھی جی، اور وہ ایک جو الزام لگاتے ہیں کہ اگر یہ نہیں تھے ان کے اپارٹمنٹس تو $34 ملین پھر پے کیوں کیے تھے، یا پاؤنڈ پے کیوں کیے تھے؟ 34 ملین پاؤنڈ کبھی نہیں پے کیے تھے، 8 ملین پے کیے تھے. اور وہ ایز اے پارٹ آف دیٹ ریلیشن شپ جو حدیبیہ اور التوفیق کے درمیان تھا، وہ پروفٹ اینڈ لاس کے بیسس پر تھا، وہ فکسڈ انٹرسٹ کے بیسس پر نہیں تھا. سو وہ جب لاس ہوا تو لاس میں ان کا شیئر جو تھا وہ 8 ملین آتا تھا اور وہ ادا کیا گیا. سو نہ ڈاکومنٹس آپ نے دیکھے، صرف وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور کلوز وہاں کر دیتے ہیں جہاں آپ کا اپنا کام بنتا ہے. ابھی اگر کوئی پوچھے پوری قوم کہ یہ جو التوفیق، اور سب سے بڑی بات ہے التوفیق میں تو پرائم منسٹر نواز شریف ہیں ہی نہیں.
اور اس کیس میں ابھی تک اگر آپ دیکھیں، اس کیس میں ابھی تک جتنے دن گزر چکے ہیں، ہم بالکل آخری سٹیج پر آ کے ایک جگہ پرائم منسٹر نواز شریف کا نام نہیں ہے، ایک جگہ. بھائی آپ آ کے کہتے ہیں نا کہ اب آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مریم نواز ان کی، سوری ایکسکیوز می، یہ طریقہ کیس چلانے کا نہیں ہوتا. اگر وہ فرنٹ مین ہے تو آپ کو وہ اسٹیبلش کرنا ہے کانٹیکٹ، آپ کو وہ ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنی ہے. آپ نے یہ کلیم کیا تھا شی از ڈیپینڈنٹ، وہ ہم نے شٹر کر دی ہے، وہ ختم کر دیا ہے. شی از ناٹ اے ڈیپینڈنٹ، شی از اے ٹیکس پیئر، انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر. انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر جو ہوتا ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا عام اصطلاح میں، کیونکہ ان کی اپنی انکم ہے اس لیے وہ ٹیکس پیئر ہیں. ٹیکس پیئر بنتا کیوں ہیں؟ جو نارمل ہاؤس وائفز ہیں وہ تو نہیں ریٹرن فائل کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے نہیں کرتی کہ وہ ان کی انکم کوئی نہیں ہوتی ہے. تو جس کی انکم ہوتی ہے وہ ٹیکس فائل کرتی ہے، یا کوئی مرد ہو یا عورت ہو. اس کے بعد اس کو جتنے تحفے تحائف ملیں آپس میں فیملی سے، اس سے اس کی انڈیپینڈنس تو افیکٹ نہیں ہوتی ہے. سو اس کے ٹوٹل یہ ایک ڈیپینڈنٹ کا بھی ختم کر دیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب سلمان راجہ صاحب اپنے آرگومنٹس دیں گے تو وہ کیس میں بھی ہم مفصل طور پر ایک ایک شہادت کے تحت یہ جو ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ تمام ڈاکومنٹ جمع کرا دیے منی ٹریل کے ساتھ ساتھ. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے کیس میں ہم سرخرو ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ پوری پاکستانی قوم بھی دیکھ رہی ہے. اور عمران خان جو بہت انہوں نے کوشش کی، بہت زیادہ ایفرٹ کی، اس میں صرف جو نقصان ہوئے وہ پاکستانی قوم کا نقصان ہوئے. جو پاکستان میں اکنامک ڈیولپمنٹ کو روکنے کے لیے، افیکٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے کام کیے 9 مہینے، اس سے پہلے ریگنگ اور اس پر قوم کا ٹائم برباد کیا. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا عمران خان کو بھی سیکھنا چاہیے، لیکن یہ سارے سوالات کے جوابات بھی عمران خان کو دینے چاہیے. تو باقی یہ تفصیل دانیال عزیز صاحب بتائیں گے، ان کے پاس ہمیشہ بہت انٹرسٹنگ خبریں ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ سب کو سلام. 1 ارب 647 ملین روپیز کے تحفے جہانگیر خان ترین نے اور ان کے بچوں نے اور ان کی بیوی نے آپس میں بانٹے 3 سال لگاتار. کل تک الزام یہ تھا کہ حسین نواز نے جو گفٹس اپنے والد صاحب کو بھیجے کمائی کر کے، اور وہ بیرون ملک اپنی ٹیکس فائلنگ کرتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان سے باہر مقیم پاکستانی ہیں، اور وہ تمام تحفے میاں نواز شریف صاحب کے ٹیکس ریٹرن میں واضح ہیں، بلکہ وہیں سے اٹھا کر کے جو خود سے ہم نے جمع کروائے عدالت کے لیے، وہاں سے نکال کے بتائے. اور پھر ٹویٹس ہوئیں، اور پھر سوشل میڈیا میں گالیاں چلیں، اور پھر پریس کانفرنسز ہوئیں، اور پھر بتایا گیا کہ کبھی یہ کلیم اللہ سے سلیم اللہ اور سلیم اللہ سے کلیم اللہ، اور یہ نشانی کر کے پیش کی گئی کہ جناب یہ وہ شواہد ہیں جس کے تحت یہ بڑے خاندان جو ہیں آپس میں پیسے بٹور کے غریبوں کا خون پیتے ہیں. وہ تو تھی چھوٹی سی اماؤنٹ. 3 دن کے بعد یہ سارے سننے کے یہ پتہ چلا کہ جہانگیر ترین صاحب تو اس کام کے ماسٹر ہیں. میں آپ کو کہتا رہا ہوں کہ جب وہ نرم نشستوں پہ بیٹھتا ہے نا یہ کھلاڑی اس جہاز میں، بیچارہ بیک گراؤنڈ تو ساروں کو پتہ ہے، اس کا دماغ سن ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں پہ چربی چڑھ جاتی ہے، اس کو نظر نہیں آتا، نہ یہ کچھ سونگ سکتا ہے نہ یہ کچھ سن سکتا ہے. آج ساتھ کھڑے ہو کے کہتا ہے ذرا کلیئر کر دیں. کلیئر کیا کرنا ہے بھائی؟ تم ایک چور کے ساتھ کھڑے ہو، ایک اس شخص کے ساتھ کھڑے ہو جو کہتا ہے کہ میں نے اپنے آمدن بتا دی، اور آمدن تو ساری پاکستان کو پتہ ہے. تم نے ایس سی سی پی میں اپنے مالی اور اپنے کک کے نام میں اربوں روپے کا کاروبار چوری کر کے 7 کروڑ روپیہ خود مانا ایز اے منسٹر، اور وہ پیسے واپس کیے، اور 1.5 کروڑ روپیہ تم نے جرمانہ بھرا ہے، اور سیدھے منہ اس کو ساتھ کھڑا کر کے، اس کو تو چربی چڑھ گئی نا آنکھوں پہ کانوں کے اوپر، اس کو تو نظر ہی نہیں آ رہا، وہ تو جہاز کے لیے سن ہے بیچارہ، اس کو تو عائش و آرام ہو رہا ہے، اس کو تو وہ تو انجوائے لے رہا ہے. لیکن آپ تو کوئی لحاظ کریں یار. میں آپ کی وائف آمنہ کا یہاں دائرے مار مار کے دکھاؤں 8 مہینے کے لیے؟ آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کا نام مریم ہے، میں لگاؤں اس کی تصویر یہاں پر دائرے مار مار کے لال رنگ میں مس کر کے دکھاؤں 8 مہینے کے لیے کہ یہ ہے وہ مریم جس نے اپنے والد کو پیسے دیے، تحفے دیے کروڑوں روپے کے؟ یہ ہے وہ آمنہ
جس نے اپنے بیٹے سے تحفے لیے. آپ کے بیٹے علی کی میں لگاؤں ادھر تصویر 8 مہینے چلاؤں چینلوں پہ, ان کو پیسے دے کے کہ یہ بہت ضروری ہے؟ یہ کرنا چاہتے ہو تم؟ یہ تمہاری سیاست ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ سوچو تمہاری بیٹی مہر کی میں لگاؤں تصویر یہاں پر, دکھاؤں لوگوں کو کہ کتنے پیسے, یہ اخبار میں جو چھپا ہوا ہے دکھاؤں کتنے پیسے دیے آپ نے ایک دوسرے کو, وہاں پر نام بھی نہیں لکھا ہوا. میں چیلنج کرتا ہوں میڈیا کو, پلیز اخبار کی خبر کے مطابق وہ انڈیٹرمنڈ لوگوں کو 18 کروڑ روپے گفٹ دیے ہیں, وہ کس کو دیے ہیں؟ یہ بات آنی چاہیے سامنے. ان کے بچوں نے جو گفٹ دیے ہیں کروڑوں روپے کے, وہ کس کو دیے ہیں؟ وہاں لکھا ہوا ہے گفٹ گیون ٹو ان نون. یہ اخبار کی خبر دیکھیں آپ, یہ کیا کسی دربار کو دیے ہیں پیسے انہوں نے؟ شوکت خانم کینسر اسپتال کو دیے ہیں؟ یہ کس کو دیے ہیں؟ وہ کون سے ایسے مشکوک خوبصورت لوگ ہیں جن کو 18 کروڑ روپے تھما دیے گئے؟ یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے. اور تم سیدھے منہ کھڑے ہو کے کہتے ہو کہ جی میں تو اپنے بڑی کمائی کرتا ہوں, بڑی ہے. اور تمہیں وہ خط یاد نہیں ہے؟ تمہارے کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا دماغ کام نہیں کرتا, کام چھوڑ گیا. تم کیا سمجھتے ہو قوم یہ مان لے گی آپ کی بات جب آپ نے خود اپنے نوکروں میں کے نام میں کاروبار کر کے جمع کروائے ہیں پیسے؟ تمہارا پروفٹ ہمیں نہیں پتا کیسے آیا. اتنا حافظہ کمزور نہیں ہے لوگوں کا. اور یہ جو دوسرا ہے جس کی آنکھوں پہ چربی چڑھ گئی ہوئی ہے, کان سن ہو چکے ہیں اس کے جہاز میں سیر کر کے, عیش و آرام کی زندگی گزار کے, نام تو غریبوں کا لیتا ہے, 300 کنال کے محل میں رہتا ہے, وہ بھی کہتی ہے اس کی بیوی اس نے خریدا ہے, یہ کہتا ہے مجھے گفٹ ملا ہے. جھوٹ کے پلندے ان کے پاس. وہ آج کہتا ہے سپریم کورٹ میں, یہ عمران خان اس نے جمع کروایا اپنا جواب سپریم کورٹ میں, جس میں کہتا ہے کہ جو نیازی سروسز لمیٹڈ ہے اس کا الٹیمیٹ بینیفیشل اونر کا نام بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ڈکلیریشن کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ, واہ جی واہ. 8 مہینے سے بینیفیشل اونر بینیفیشل اونر بینیفیشل اونر بینیفیشل اونر بینیفیشل اونر, اور جب اپنی باری آئی تو کہہ دیا جی وہ لوڑ ہی نہیں. اور تم دودھ کے دھلے ہوئے ہو. کس قسم کا گھنونا مذاق کر رہے ہو آپ لوگ پاکستان کے ساتھ؟ ان بچوں کی آنکھوں میں کتنا دھول جھونکو گے تم؟ یہ تمہاری وہی 35 پنکچر, وہی افضل خان کی مافیا, وہی عدالت میں جا کے شرمناک میں معافی مانگنی, وہی نجم سیٹھی کی عدالت میں نہ جانا. ادھر آ کے تمہیں غلیظ کہا گیا عدالت کے آرڈر میں. پہلی دفعہ یہ پاکستان کی سیاست میں تم کالا دھبا ثابت ہوئے ہو کہ ہمیں یہ بھی دن دیکھنا پڑا ہے کہ ایک MNA کو عدالت غلیظ لکھ رہی ہے. بڑا کچھ سنا ہے ہم نے سیاستدانوں کے بارے میں. یہ کبھی دن نہیں دیکھا تھا عمران خان کہ کسی سٹنگ MNA کو عدالت مجبور ہو گئے ان سیولائز یعنی حیوان اور غلیظ لکھے لفظ. یہ آپ کے بارے میں کلمات ہیں کہ تم آئینی اداروں کو تباہ کر رہے ہو. عدالت کا آرڈر ہے 16 جنوری کا, جا کے پڑھ لو. اور پھر تم معافی بھی مانگتے ہو, معافی خان تمہارا نام پڑ گیا, اور پھر تم دیدے درستہ ڈینائی بھی کرتے ہو. یہ کیا تم کیا مذاق ہو بھائی؟ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ کوئی اپنے گربان میں جھونکو. صبح تم اٹھ کے شیشہ دیکھتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ کوئی ایک رتی بھی غلط ہے؟ آپ کو کوئی خیال نہیں آتا؟ تنہا تم رہتے ہو. ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے کیسے نہیں دیا اپنا بینیفیشل اونر کا نام اپنے سپریم کورٹ میں؟ آپ کیوں نہیں فورن فنڈنگ کا جواب دے رہے؟ آپ کو نیازی سروسز کی منی ٹریل مانگی سپریم کورٹ نے, آپ نے نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ آج نواز شریف نے جمع کروائی ہے جس کا نام بھی نہیں ہے پیناما پیپرز میں. اور اب تم باہر آ کے, پہلے تم کہتے تھے کہ رنگے ہاتھ پکڑے گئے, اب تم باہر آ کے IPPs کی بات کرتے ہو. اب تم بات آ کے اگر مگر شروع ہو گئے, تمہارے لفظ سارے بدل گئے. تمہیں پتہ ہے نا کیا ہونے والا تمہارے ساتھ؟ میں نے پہلے دن کہا تھا, یاد کر بچوں, کہ ہم نے تو احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور تمہیں ہم نے پکڑ کے لانا ہے. اب تم نے بھاگنا نہیں ہے. اب یہ جو تمہارے ہیں نا, وہ یہ جو چھوکرے تم نے پالے ہوئے, اب یہ تلاشی تم نے دینی ہے. یہ جو تم لفظ بناتے ہو نا, جس کے لیے تم گھڑے کھودتے ہو, تم خود منہ کے بال ان کے اندر گرتے ہو. تو تم اپنی تیاری پکڑ لو, اپنا سامان باندھ لو, اپنی ہمت بھی باندھ لو. تمہاری پارٹی کے خلاف فورن فنڈنگ والے کیس میں آپ کو جواب دینا ہوگا عدالت کو. تمہارے خلاف جو ریفرنسز ہیں آپ کو جواب دینا ہوگا. اور میں آخری بات کرتا چلوں, آج جو کیس کا کرکس تھا پرائم منسٹر کے خلاف, وہ سب کا سب وایا بٹھنڈا تھا. ایسے پکڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی کیونکہ ایسے تعلق ہی کوئی نہیں بننا تھا. وہ کیا تھا کہ مریم جو ہے وہ زیر کفالت ہے. آج اس کے اوپر بحث ہوئی. ان کی دادی کے, ان کے والد کے, ان کے بھائیوں کے, ان کی بہن کی, ان کے تمام خاندان کے پچھلے 10-15 برس کے ٹیکس ریٹرن جو ہے جمع کروائے گئے. یہ بتایا گیا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ
گورنمنٹ کے ملازم تھے وہ ٹیکس ادا کرتے رہے, وہ ڈی ایم جی کے افسر تھے وہ ٹیکس ادا کرتے رہے. جب وہ ڈسمس ہونے کے بعد واپس آئے وہ ایم این اے بنے, ایم این اے کی تنخواہ میں ان کی ڈیڈکشنز ہوتی رہیں. یہ ساری ان کی آمدن کا حصہ تھا کیونکہ وہ ایک فیملی ہے. اور اسی طرح سے جو آمدن مریم صاحبہ کی اپنی تھی وہ بھی ساری بتائی, یہاں تک کہ گاڑیوں کے چیسی نمبر کہ اس کے ٹائر جو ہیں وہ پریلی کے تھے یا برجسٹون کے تھے, وہ 13 نم تھے کہ 14 نم تھے, کس دن میں اس کا جو ہے نا ٹیکس پہ ہوا, ان کا بی ایل نمبر, بل آف لیڈنگ نمبر کیا تھا, یہاں تک ڈیٹیل میں گئے اور ایک ایک چیز کا جو ہے جواب دیا گیا. اور آخر کار وہی جو پہلے دن عدالت میں کھوسا صاحب نے کلمات کیے تھے کہ ہم 5 سال سے پیچھے جا کے 1970 تک ٹیکس ریکارڈ کھولیں پھر ساروں کا کھولنا پڑے گا, اور انہوں نے کیا کہا, اٹ کینٹ بی ڈن. وہ اٹ کینٹ بی ڈن کو بھی ہم نے ڈن کیا, وہ بھی ہم نے کھولا سارا, وہ بھی ہم نے دکھایا سارا. اور 2010 میں, اس وقت کیا پتا تھا پیناما پیپر آنے نے, 2010 میں میاں نواز شریف صاحب نے, چونکہ وہ اپنے کاروبار سے علیحدہ ہو چکے ہیں اور ان کے جو بچے ہیں وہ چلا رہے ہیں, ظاہری بات ہے انہوں نے ایک پورا کا سلسلہ چلتا ہے تو وہ ان سے گفٹ لیتے رہے, بالکل لیتے رہے. اور ان کو مریم صاحبہ نے 22 لاکھ روپے کا انہوں نے مریم صاحبہ سے لون لیا, تو اگر وہ زیر کفالت تھی تو ان سے قرضہ لینا تھا پرائم منسٹر نے. آپ اندازہ کریں کیا یہ جہانگیر ترین کے جو بچے ہیں, او عمران خان سن, آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ جو جہانگیر ترین کے بچے ہیں کان کھول کے سنو, کیا وہ زیر کفالت ہیں جہانگیر ترین کے؟ آپ وہ معیار رکھ سکتے ہیں اپنے لیے جو جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بینیفیشل اونر, آپ بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے, اب منی ٹریل دینے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے آپ کو, یہ تمہارا معیار ہے؟ کیا تمہیں کیا کھاتے ہو تم, کیا سوچتے ہو تم؟ عجیب ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ کا ذہنی توازن جو ہے کسی طرح واپس برقرار ہو جائے. عمر جان ایکسپریس نیوز. سر یہ بتائیے گا کہ پاناما کیس کا ابھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کا کوئی فیصلہ آ جائے, جو بھی فیصلہ ہے اگر عمران خان اپنے آپ کو پروو نہ کر سکے سپریم کورٹ میں اور یہ غلط ان کے تمام الزامات ثابت ہوئے تو آپ عمران خان کے خلاف ایکشن کیا لیں گے, اور جو الزامات آپ نے اپنی پریس کانفرنسز میں عمران خان پر لگائے ہیں ان پر آپ عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے, ان کے خلاف ایف بی آئی کی جو رولز ہیں ان کے خلاف جائیں گے اور جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی کریں گے؟ یہ ابھی 1 فروری کی 13 فروری کی یہ ڈیٹس لگی ہوئی ہیں عمران خان کے کیسز کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اور ہم نے یہ بھی التجا بار بار کی ہے کہ سپریم کورٹ برابری کی بنیاد پر عمران خان اور جہانگیر ترین, وہ بھی ایم این اے ہیں, ان کی بھی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ شروع کرے جو ان کے خلاف حنیف عباسی صاحب نے ریفرنسز فائل کیے. اس میں اب مینٹینیبلٹی پہ چونکہ وہ پھنس گئے ہیں اور انہوں نے یہ جواب داخل کروایا ہے تو اب اس میں ان کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ٹرائی کرنا چاہیے, اور جو عدالت فیصلہ کرے گی ضرور ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوگی, وہ ہمارے لیے بھی ہے ان کے لیے بھی ہے, اس کے اوپر پورا عمل درآمد ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو انہی کیسز میں جو گھڑے انہوں نے دوسرے کے لیے جال سازی کے تحت کھودنے کی کوشش کی, یہ منہ کے بل گریں گے اور آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے کردار کی وجہ سے ہتھکڑیوں میں ہوگا. یہ دن دور نہیں ہے. یا کشان نیوز 1. زبیر صاحب, آج عمران خان نے جو سپریم کورٹ کے باہر اپنا تقریر کی اس میں کہا کہ سیاسی انتقامی طور پہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں, اس میں کس حد تک اس وقت آپ کو بتا دیں کہ نون لیگ رہنما دانیہ اور محمد زبیر پریس کانفرنس کریں, انہوں نے کہا کہ 40 سال پرانے ثبوت بھی ہم سے مانگے جا رہے ہیں.